مدرسے کا مولوی یا حافظ ہو اپنی درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے سب کو گنڈا اور تعویذ دیتا ہے. وہ چاہے کوئی ہندو آ جائے, کوئی دلت آ جائے, کوئی سکھ آ جائے, کوئی مسلمان آ جائے, قطعی طور پر اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار مت بناؤ. 60 سال آزادی میں گزر گیا. آج کا زمانہ یہ کہ جو مدارس عربیہ یہی ہیں کہ انہوں نے ہماری تاریخ زندہ رکھی. انہی اسلاف کے صدقے میں ہم زندہ ہیں, مدارس کے صدقے میں سب زندہ ہیں. نہیں تو ہمارے پاس تاریخ بھی ہماری مٹ جاتی. لیکن اب کام صرف مدرسوں سے نہیں چلے گا. ایک وقت تھا جب مدرسوں سے ہی معاش کا بھی کام چل جاتا تھا کہ اردو ملازمت میں تھی. تمام خطوط اور تمام کتابت اردو میں کی جاتی تھی. اب تو اردو پڑھنے والے کو بھی نوکری نہیں ملتی. اس لیے اب ضروری ہے علوم عصری بھی حاصل کرو, دنیا کا بھی علم حاصل کرو, اور اپنے بچوں کو, اپنے لڑکوں کو بناؤ ڈاکٹر, اپنے بچوں کو بناؤ انجینئر, پروفیسر بناؤ. لیکن ہمیشہ ان بزرگوں کے چوکھٹ کے سائے تلے رکھو, کیونکہ ڈاکہ ڈالنے والے دولت کا ڈاکہ بڑے آسانی سے ڈال لیتے ہیں, حکومت کا ڈاکہ بڑی آسانی سے ڈال لیتے ہیں. ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والے بڑی باریکی سے ڈالتے. اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان بزرگوں سے لگاؤ رکھنا بہت ہی ضروری ہے. پورے ہندوستان میں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں میں انفارمیشن سینٹر قائم کرنے کے لیے, کوچنگ سینٹر قائم کرنے کے لیے ایک انقلاب آ گیا. مالدہ سے لے کے آپ مہاراشٹر جالنا میں ہی ہم نے کہا ہے آپ کے یہاں کے لوگوں کو یہاں کوچنگ سینٹر قائم کرو. گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیمیں, این جی او قائم کرنا, سیلف ہیلپ گروپ قائم کرنا, مائکرو اینڈ اسمال مینوفیکچرنگ انٹرپرونرشپ قائم کرنا, سڈبی سے فائدہ لینا, نابارڈ سے فائدہ لینا, مسلمانوں کو معلوم نہیں. 30 لاکھ کروڑ روپے کا بزنس نیشنلائز بینکوں نے لینڈنگ کیا ہے. اس میں مائنارٹی کے لوگوں کا 46,000 کروڑ. آپ کہاں ہیں؟ نہ مسلمانوں تمہارے پاس تعلیم ہے, نہ تمہارے پاس ٹریڈنگ ہے, نہ تمہارے پاس مینوفیکچرنگ ہے, نہ تمہارے پاس کوئی مونوپولی ہے, نہ تمہارے پاس میڈیکل ہے, نہ تمہارے پاس ایجوکیشن ہے, نہ بی ایڈ ہے, نہ ڈی ایڈ ہے, نہ کوئی فیکٹری ہے. تو ہے کیا تمہارے پاس؟ ہم کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی اگر یہی حالت رہی. پولیٹیکل بننا ہے. 40 سالہ زندگی پاک کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. 40 سالہ زندگی پاک سے پہلے کا مطالعہ کرو جو بہت ہی اہم ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہر خوبیاں بے نظیر ہیں کہ آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری, لیکن سب سے پہلے جو 2 خوبی دنیا نے تسلیم کی امانت داری اور صداقت کی. اگر امانت داری اور صداقت کی نہ ہوتی اور حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ویاپار دھندا تجارت سرکار کے حوالے نہ ہوتا, عمرہ اور جتنے تاجرین ہیں وہاں سرکار بیٹھ کر کے اپنی بات نہ فرماتے, تو یہ بات اوپر سے نیچے نہیں آتی. یہ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی بھی نئی چیز یا کوئی بھی نیا قانون جب بنتا ہے تو پہلے ٹاپ آف دا سوسائٹی, کریم آف دا سوسائٹی, انٹلیکچوئلس آف دا سوسائٹی, یہ سوسائٹی کے بہت جیویوں کے بیچ میں ڈسکشن ہوتا ہے, دانشوروں کے بیچ میں ڈسکشن ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں بنتا ہے, پھر وہ نیچے آتا ہے قانون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا اور تب جا کر کے اسی تجارت کی بنا پر لوگوں کو کہنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ آپ جو فرمائیں گے سچ فرمائیں گے, آپ جو کہتے ہیں سچ فرماتے ہیں. امانت داری اور صداقت مسلمانوں, ہم اگر یہی 2 چیز اپنا لیں
ہم شروع سے چلیں, ہمارے نبی کی ہر چیز. کون سا دنیا کا ایسا پیشوا ہے کہ دنیا میں تشریف لانے کے وقت اپنے فکر نہیں امت کی فکر کرے؟ قدم رکھتے ہی سجدے میں یا رب حملی امت کی. شب معراج میں ہو تو امت کی مغفرت, قبر انور میں جانا ہو تو امت کی مغفرت. دنیا کا کون سا مذہبی پیشوا ہے؟ یہی تصوف روح تصوف ہے کہ اپنی فکر نہ ہو, دوسروں کی فکر ہو اور سب کی فکر ہو. یہی تصوف, یہی سمانتا اور یہی ادھتا ہے. اسی کو انوکھاپن کہتے ہیں. اس لیے امانت داری و صداقت اس کو اپناؤ جو ہم میں سے چلی گئی ہے. امانت داری یہی نہیں کہ پیسہ دے دیا تو ہم نے مولانا صغیر جوکھن پوری صاحب آئے کہنے لگا عبد العلی بھائی یہ 50,000 روپیہ رکھو تو ہم وہی نوٹ ان کو واپس کریں. بالکل نہیں. گفتار کے بھی امین بنو, کردار کے بھی امین بنو. امانت داری اس کی بھی ہے کہ انہی اولیاء کرام نے اسلام پھیلایا ہے, اس کو بھی علل اعلان کہنا پڑے گا. یہ امانت داری. اور صداقت یہ ہے کہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہے, جو اللہ کا ولی ہے, جو اللہ کا محبوب ہے, اس کی عزت میں ہی عافیت ہے. یہی صداقت ہے. تقویٰ اور طہارت بہت آتے چلے گئے, ابلیس نے کہاں کہاں نہیں سجدہ کیا. اس لیے مسلمانوں اپنے علاقوں میں انفارمیشن سینٹر قائم کرو. انفارمیشن سینٹر قائم کرنے, ابھی ایجوکیشن کا وقت آ رہا ہے. مائنارٹی کے لیے 25 سے 30 لاکھ اسٹوڈنٹس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے اسکالرشپ دیا ہے. تمہاری قوم کے بچے خالی ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کس مدرسے کس کالج سے ہم کو اسکالرشپ ملے گی, ہے نا پٹھان صاحب؟ تمہارے محلوں میں انفارمیشن سینٹر ہوگا, تمہاری قوم کے بچوں کو فارم بھرنے کے لیے کہیں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہارے لیے گورنمنٹ آف انڈیا سے مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے علاوہ HRD ہیومن ریسورسز منسٹری سے بھی مائنارٹی انسٹیٹیوشنز کو, جسے IDMI انفراسٹرکچر, IMDI انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فار مائنارٹی انسٹیٹیوشن, انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ فار مائنارٹی انسٹیٹیوشن, IDMI کے تحت کروڑوں روپیہ گورنمنٹ آف انڈیا دیتی ہے کہ مائنارٹی کے لوگ, مسلمان کے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی ادارے قائم کریں. ہمارے مسلمان پہنچتے ہی نہیں. سیلف ہیلپ گروپ قائم کرو. نان بینکنگ اور مائکرو فائنینسنگ میں تو تمہارا کہیں وجود ہی نہیں. یہ انفارمیشن سینٹر جب بنیں گے آپ کو یہ پتا چلے گا. مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ 50% معاملہ ان کا یہ کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے, ہمارا پرابلم کہاں سے حل ہوگا, یہ نہیں جانتا مسلمان. آج ایک اچھا لڑکا اگر 75% 85% آ جائے, میں جمیل بھائی سے بڑے احترام و ادب کے ساتھ گزارش کروں گا, بات یاد آ گئی کہ یوں تو ہر طرح کا فیضان بٹتا ہے بزرگان دین کے یہاں سے. آج جالنا سے مسلمانوں کو جاگنا سکھاؤ کہ جالنا ڈسٹرکٹ کے کم سے کم 20 لڑکے ایسے جو SSC میں 75% سے لے کے زیادہ آئیں, جو HSC میں 75% سے زیادہ لے کے آئیں, ایسے 20 لڑکے یا جتنے بھی لڑکے لے کے آئیں, ان سب کا اپنے اسٹیج سے آپ استقبال کیجیے مسلمانوں کا. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں نا, تو اس کو خالی گفتار سے نہیں کردار سے نہیں ثابت کرنا پڑے گا. قوم کو دینا ہے, مسلمانوں کو دیجیے, ایک مومنٹ تو دیجیے. اور یہ 40 لڑکے 20 جو SSC میں ہو یا جتنے بھی ہو HSC میں آئیں, ان میں سے 10 SSC میں جو 75% سے زیادہ لائے ہوں اور جو HSC میں 75% سے زیادہ لائے ہوں, اور جو مالی طور پر معاشی طور پر کمزور ہوں, ایسے 20 لڑکوں کو
گود لے لیجیے پڑھانے کے لیے. انشاءاللہ العزیز ہم لوگ بھیک مانگیں گے ان بزرگ کے نام پر کہ ان مسلمان کے بچوں کو تعلیم ہو. یہ ہے اقرا، یہی ہوگا اقرا. نہیں تو سرکار یہ نہیں فرماتے علم حاصل کرنا ہو تو چائنا تک جاؤ. چائنا میں کون قال اللہ قال رسول اللہ اس وقت پڑھاتا؟ حضور سے بہتر کون ہے علم دین پڑھانے والے؟ ان کے صحابہ سے زیادہ بہتر کون ہے پڑھانے والے؟ چائنا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ 21 سینچری میں چائنا سپر پاور بنے گا. حضور نے خندق بھی کھودے، حضور نے تجارت بھی کیا ہے. جارج برنارڈ شاہ ایک نقاد ہے، اس نے لکھا ہے ٹاپ 100 پرسنالٹیز آف دا ورلڈ. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے. یہ تو ہم اپنے گھر میں ہماری کتابیں حضور کو سب کچھ کہہ دیں تو کوئی بات نہیں، مزہ تو جب ہے کہ غیر بولے. اس نے لکھا ہے فرسٹ نمبر دیا ہے ٹاپ 100 پرسنالٹیز آف دا ورلڈ میں لکھا، شاید اس کا نام جارج برنارڈ شاہ ایسے کچھ نام ہے. اور اس نے لکھا ہے اس کتاب میں I couldn't find a single loophole where from I could judge the holy prophet second number. کہ کوئی بھی زندگی کا زاویہ اور نقطہ نظر ایسا نہیں پایا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہاں سے میں سرکار کو دوسرا نمبر دے. یہ ہے میدان جنگ ہے آگے. 4 صحابی مل کے جتنا خندق نہیں کھول رہے ہیں، سرکار اکیلے کھول رہے ہیں. تجارت کرنا ہے آگے، تبلیغ کرنا ہے آگے، عبادت کرنا ہے آگے، شفقت کرنا ہے آگے، معاف کرنا ہے آگے. کہاں نہیں آگے؟ اور سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے جہیز میں کیا دیتے؟ ہمیں ان سب چیزوں کو غور سے مطالعہ کرنا پڑے. اس نے 3rd نمبر پہ دیا سیدنا عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے. اس نے لکھا ہے the symbol of equalitism and secularism. سیدنا عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے یہ وظائف، یہ ریٹائرمنٹ کا جو بینیفٹ ہے، مواصلات کا جو نظام ہے، یہ سفارت خانوں کا جو نظام ہے، سڑکوں کا جو نظام ہے، یہ کس کا قائم کرتا؟ سیدنا عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. اور لوگ بھول جاتے ہیں. ہم کو اپنے حساب سے، اپنے مذہبی طریقے سے چلنا ہے. اور ہر معاملے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی 1 سال پہلے کی، ہندوستان کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، جب وہ ریٹائر ہونے لگے تو ان کو الوداعی تقریب دی گئی انڈیا اسلامک سینٹر. انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا میری زندگی کی کامیابی کا راز میں آج بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں سچا بولوں گا ہمیشہ اور سچا کام کروں گا. اور کہنے لگے کہ میں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگے کہ میں نے ایک اسلامک سینٹ یعنی اسلامی صوفی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک پڑھی تو جب میرے دماغ میں بات آئی کہ وہ بچہ جو ابھی سن بلوغیت کو نہیں پہنچا تھا، 40 اشرفیاں، یہ کتنی اشرفیاں ان کی والدہ نے دے دیا تھا، ایک ڈاکو نے پوچھا تو کہہ دیا اور دے دیا، اور ڈاکو اس بچے کی صداقت کو دیکھتے ہوئے اسلام لے آیا، تو اگر میں اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گا تو میں پوری دنیا میں امن و شانتی کا پیغام. یہ ان کی زندگی کا راز. اس لیے ہمارے مدرسوں میں عصری علوم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمارا مولوی نکلے پڑھ کے تو اسٹیشن پر ٹکٹ فارم بھرانے کے لیے کسی کا منہ نہ دیکھے. ضرورت اس بات کی ہے ہمارا امام نکلے تو کسی کا محتاج نہ رہے کہ پوسٹ کارڈ پہ لیٹر پہ ایڈریس لکھ دو انگلش میں. مسلمانوں، ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے
کہ اور مذہبوں کے رہنما مذہبی رہنماؤں کو ہم دیکھتے ہیں. ایک مثال بتائیں, کسی بھی کرسچن کا اگر چرچ ہوگا تو جو فادر ہوگا اس علاقے کا سب سے متمول ہوگا. میں دیکھتا ہوں, بلکہ کسی کالج میں ایڈمیشن اگر کرانا تو فادر کا حکم فائنل حکم ہوتا ہے, تو اچھے مشنری کے کالج میں. ہمارے یہاں سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ سب سے غریب قوم جماعت اگر ہوگی تو مولوی کی ہوگی. میں مولوی زیادہ ہوں اس لیے کہتے میں شرم نہیں کرتا, مالی اعتبار سے سب سے غریب ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں. میں اس کی اولاد ہوں کہ جس نے 500 روپے مہینے پر بخاری شریف اور پڑھاتا تھا, اور دارالعلوم اشرفیہ کا امتحان بخاری شریف کا لیتے تھے میرے والد. ان کے ہم اس وقت کوئی عالم نہیں ہے. تو قوم اپنے امام اپنے مولوی کو وہ نہیں دیتی جو اسے دینا چاہیے. کسی مولوی کی تنخواہ کیا ہے؟ 3,000 4,000. اس کے بعد ٹیوشن پڑھائیں, امامت کریں. میرے قوم کے لوگوں, میری تم سے سب سے بڑی گزارش ہے, اگر سید جمیل قادری صاحب کے مدرسے کو کوئی تعاون کرتا ہے تو وہ احسان نہیں کرتا, وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جب سوالات ہوں گے, جب تمام نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا, اگر ایک دن انہوں نے قرآن خوانی کر دی اور اگر قبول ہو گئی تو باعث مغفرت ہو جائے. اس لیے جہاں سے سب کچھ ہم وہی نہیں کرتے. مدرسوں کو, میں گیا تھا ناندیڑ, حاجی صاحب کے مدرسے کو بھی دیکھا. اس وقت میں جاتا ہوں تو مدرسوں میں ذرا جاتے جاتے یہ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں کیا ہو سکتا ہے. مدرسوں میں خاص کر انفارمیشن سینٹر قائم کیجیے. اپنے اپنے مدرسوں میں 2 کمپیوٹر 1 پرنٹر لگے گا. ایک انفارمیشن اردو سے ہی آپ معلومات لیجیے. اس وقت جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی اور دلہی یونیورسٹی, جامعہ ملیہ اور ہمدرد, یہ 4 یونیورسٹیاں دلی میں ہیں. آپ کی درسگاہوں کے پڑھے ہوئے کم سے کم 350 400 طلبہ ایسے ہیں. کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے, کوئی ایم فل کر رہا ہے, کوئی ایم اے کر رہا ہے, کوئی بی اے کر رہا ہے, اور وہ سب کے سب بفضل اللہ تعالیٰ میرے کنٹیکٹ میں. ان لوگوں کو جو ضرورت ہوتی ہے, اور یہ باقاعدہ ان کا ایک ایسوسیشن بنا ہوا ہے, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی ہو گیا, اور وہ دھیرے دھیرے یہ سب درسگاہوں کی پروردہ, یہ سب مولوی حضرات ہیں. اور اس میں سب سے بڑا یوگدان, سب سے بڑا کنٹریبیوشن الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا. وہاں کے 250 بچے ہیں اس وقت پر, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں. ایسا ذہن دیا جا رہا ہے. اس لیے اپنے اداروں سے, جب ایک مولوی پڑھ کر کے آئی ایس ہو سکتا ہے, میں بتاؤں اشرفیہ کا پروڈکٹ ڈاکٹر غلام احیاء انجم, اسلامک اسٹڈیز کے چیئرپرسن ہمدرد یونیورسٹی, ڈاکٹر فضل الرحمان شرر مصباحی ایشیا کا بہترین نقاد اردو کا, اتھارٹی ہے وہ اردو کی. اجمل خان طبیہ کالج کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہو کے ریٹائر ہوا, ابھی رام منوہر لوہیا ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ. یہ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ لوگ جب جمیل قادری صاحب آواز دیں یا چاہے جو عالم آواز دے درسگاہوں کو بڑھانے کے لیے, تب بھی پہلے سبقت کیجیے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے علاقوں میں تعلیمی اور معاشی بیداری اس کو لائیے. اور اگر یہ ہوگا تبھی جا کے ہوگا, نہیں تو کیا ہوگا کہ بھرا ہو پیٹ تو سنسار جگمگاتا ہے, ہو خالی پیٹ تو ایمان ڈگمگاتا ہے. کچھ نہیں ہوگا. ان بزرگان دین نے جو محنت مشقت عبادت و ریاضت سے اتنا پاک و شفاف اور مکمل مذہب دیا ہم کو, اس کے معاشرے میں آلودگی آ گئی. میں صاف بات کر رہا ہوں.
اور آلودگی سے بچانا ہے تو اپنے آپ کو احساس کمتری سے اوپر لا کر تعلیمی میں رہیے. طے کر لو کہ ہفتے میں ایک دن نان خلیہ نہیں کھائیں گے, بچے کو اچھی کوچنگ کرائیں گے, بچے کو اچھی تعلیم کر. کوئی تمہارا راستہ روکنے نہیں آتا, کوئی تمہیں آئی ایس آئی پی ایس ہونے سے روکنے نہیں آتا, کوئی تمہیں ڈاکٹر انجینئر ہونے سے نہیں روکنے نہیں آتا. یہ پٹھان صاحب ہیں, یہ جوڈیشری کا کورس چلاتے ہیں. آپ کے یہاں ڈاکٹر بدرالدین صاحب وغیرہ سے آج ہی میری میٹنگ ہوئی, میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ انفارمیشن سینٹر اور کوچنگ سینٹر قائم کرو. مسلمانوں, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, چاہے کوئی بلڈانا سے آیا ہو, چاہے کوئی امراوتی سے آیا ہو, اپنے اپنے محلوں میں انفارمیشن سینٹر قائم کرو. گورنمنٹ آف مہاراشٹر, گورنمنٹ آف انڈیا سے جتنا فیسلٹی لے سکتے ہو تم بھی فیسلٹی لو. تمہارا بھی اتنا حق ہے جو غیروں کا حق ہے, کوئی تمہارا حق دبانے نہیں آئے گا. لیکن آگے آؤ, اپنے آپ کی طاقت کو پہچانو, اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے آپ کو سنوارو, نہیں تو اس سے بہتر سنہری موقع نہیں آئے گا. ایک وقت تھا لوگ تعصب کی بنا پہ لوگ نوکریوں میں نہیں رکھتے تھے حضرت, اب نوکریاں تلاش کرتی ہیں اچھے ذہین دانشور طلبا کو. میرے دوستوں کے لڑکے جو آئی ایس ہے کتنے, انہوں نے سرکاری بینکوں کی ملازمت چھوڑ کر کے پرائیویٹ بینکوں میں نوکری کر لی. کتنے سینکڑوں میرے لوگ, کتنے بیوروکریٹ ریزائن کر کے چلے گئے, کتنے ٹیکنوکریٹ ریزائن کر کے چلے گئے. ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اس میں بڑی اچھی اپارچونیٹی. آج کی تاریخ میں اپنے آپ کو, اپنی قابلیت کو نکھارو, کوئی راستہ نہیں روک سکتا. انشاءاللہ العزیز جب تم انگڑائی لوگے تو زمانہ انگڑائی لے گا. تمہارے اشارے پر, ارے تم قائد بن کے آئے, تم معلم بن کے آئے, متعلم بھی نہیں رہے. قائد بن کے آئے, تمہاری تقلید ہی قابل اعتبار نہیں رہی. مدرس بن کے آئے, تمہارے پاس درسگاہ ہی نہیں رہے. یہ کیوں؟ اپنے آپ کو جوش میں نہیں. بہت سارے لوگ گھومتے پھر رہے ہیں, کوئی ادھر سے بولتا ہے ہندو خطرے میں, کوئی بولتا ہے ہندو تو خطرے میں, کوئی بولتا ہے اسلام خطرے میں, کوئی بولتا ہے مسلمان خطرے میں. نہ اسلام خطرے میں ہے, نہ مسلمان خطرے میں, نہ ہندو خطرے میں, نہ مسلمان خطرے میں. اس وقت ہندوستان خطرے میں, انسان خطرے میں, اس کو سنبھال کے رکھنا پڑے. اور یہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اپنے آپ کو سنبھالو. کیوں کسی بھی پولیس اسٹیشن میں سب سے زیادہ مسلمان ہی کیوں رہتے؟ ایک صاف بات میں کہوں, مسلم محلوں میں پوسٹنگ کے لیے کیوں پولیس والے زیادہ انٹرسٹڈ رہتے؟ مقدموں میں جاؤ, ڈسٹرکٹ کورٹ ہو, سول کورٹ ہو, سیشن کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, سب سے زیادہ مسلمان ہی نظر آتے. تمہاری کمائی, تمہاری محنت, تمہاری ناخواندگی کی وجہ سے, تمہاری کم علمی کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. ایک وقت آئے کہ تم کورٹ میں بحیثیت مجرم نہ جاؤ, تم کورٹ میں بحیثیت منصف جاؤ. تم پولیس اسٹیشن میں فدیہ عرضی لکھوانے والے نہ جاؤ, تم پولیس اسٹیشن میں ڈیوٹی آفیسر بن کے بن جاؤ. تم اسپتالوں میں مریض بن کے مت جاؤ, تم اسپتالوں میں طبیب بن کے رہو. یہ کرنا ہے, اور یہ جب کرو گے تبھی انشاءاللہ العزیز ہماری کھوئی ہوئی ساکھ, کھویا ہوا وقار تبھی ہمیں ملے گا. نہیں تو ہم چلایا کرے رات بھر نعرہ لگائے, اسے وہ نہیں ہوتا. حقیقت کا سامنا سب کو کرنا, محاسبہ کرنا چاہیے کہ ویئر یو اسٹینڈ, آپ ہیں کیا. بھائی حاجی رفیق صاحب رضوی جیسے کتنے بزنس مین ہیں مراٹھا واڑہ میں مسلمان. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں ان کی کوئی سمجھا گیری نہیں کر رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. ہے نبی بھائی, اپنے تجارت تو تمہارا پیشہ ہے, تمہارے نبی نے اپنایا اور اس کو پریارٹی دیا تجارت کو, اور تمہارے پاس ہی نہیں. اس لیے میں اپنی بات ختم کرتے وقت پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں, تمہاری ترقی کے راستے میں کوئی نہیں آنے والا ہے. تم یہ دماغ سے نکال دو کہ ہمارے ساتھ تعصب ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ طے کر لو کہ
کہ اگر برق و سیاد کی ضد یہی ہے بنائیں گے ہم بھی یہیں آشیانہ. اور جانے سے پہلے میں پھر دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایسی بافیض و بابرکت تقریبات میں شامل ہونے کا موقع فراہم کرتا رہے اور اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری حاضری قبول فرمائے، ہم کو دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. اور چلتے چلاتے علامہ اقبال کے دو اشعار میں کہہ دوں کہ غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافر و روی سے کارواں بدل ڈالو. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو. اور سفینہ جا کے کنارے سے لگ تو جائے گا، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.